بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 تاقراتوں میں سے آج یہ دوسری تاقرات ہے۔ قیام اللیل میں پڑھے گئے 21ویں پارے کا خلاصہ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ پارے کی ابتدا اس طرح ہو رہی ہے: اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ مسلمانوں پر جو مصیبتوں اور مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور ان کو جن شدید اور حوصلہ شکن حالات سے سابقہ پڑ رہا تھا، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اس سے پہلے کے 4 رکوعوں میں صبر اور توکل کی تلقین کی گئی تھی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر مصیبتیں ہمیں گھیر لیں، پریشانیاں ہمارا چاروں طرف سے احاطہ کر لیں، تو ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے 2 چیزوں سے کام لینا چاہیے۔ ایک ہے صبر اور دوسرے توکل، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ۔ اب یہاں سے انہیں 3 چیزوں سے مرکب ایک نسخہ دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نسخہ اب اپناؤ تو دین پر جمے رہنا، دین پر ثابت قدم رہنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، اور دین پر چلنے کے لیے تمہارے راستے ہموار ہو جائیں گے۔ ان 3 چیزوں سے جو مرکب کر کے نسخہ دیا گیا، وہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ پہلی چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے: اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن حکیم کی تلاوت کریے۔ خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ کے واسطے سے تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیجیے۔ تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، یہ ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی ہو گیا، نہیں۔ تلاوت کا مطلب ہے تلا یتلو کا مطلب یکے بعد دیگرے آنا، یعنی آپ کو مسلسل اس کتاب سے ربط رکھنا ہے، برابر اس کتاب کی تلاوت کر رہی ہے، تلاوت قرآن۔ دوسری چیز وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔
اور پھر نماز کا فائدہ بھی بتا دیا گیا کہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو فحشا اور منکر سے روکتی ہے. یہ فحشا کیا ہے اور منکر کیا ہے؟ فحشا اور منکر یہ دونوں جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو فحشا کا مطلب ہوتا ہے شہوانی جذبات کی بے اعتدالی سے جو گناہ وجود میں آئے وہ فحشا ہے، اور حب جاہ، طمع، حرص کے نتیجے میں جو گناہ وجود میں آئے اس کو منکر کہتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی نماز مسلسل پڑھے، نماز کی پابندی کرے، تو نماز اسے ان دو چیزوں سے روکتی ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نمازوں کے پابند ہیں، بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کی تکبیر تحریمہ تک فوت نہیں ہوتی، لیکن ایسے نمازیوں کو دیکھا گیا کہ وہ مختلف قسم کے گناہوں میں ملوث ہیں. تو پھر یہاں یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ نماز فحشا اور منکر سے روکتی ہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ نماز کا کام ہے روکنا. اب آدمی رکے نہ رکے یہ اس کے اختیار میں ہے. بہرحال نماز تو اس کو روکتی ہے. جیسے کوئی لڑکا شرارت کر رہا ہو، کوئی غلط حرکت کر رہا ہو، اور کوئی بڑا بزرگ اسے روکے کہ ایسا کام نہ کر، تو بڑا بزرگ اس کو اس خراب کام سے روک رہا ہے. اب یہ بچے کا معاملہ ہے، چاہے وہ اس خراب عمل سے رکے یا نہ رکے. ایک آدمی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ وہ آدمی پانچوں وقت کی نمازوں کا پابند ہے، لیکن جیسے رات ہوتی ہے چوری کے لیے نکل جاتا ہے. 5 وقتہ نمازی ہے مگر چور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نماز کا پابند رہا تو رفتہ رفتہ چوری کی عادت ختم ہو جائے گی. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے اندر فی نفس ہی برائیوں سے روکنے کی قوت موجود ہے. ایک دن نماز آدمی کے ان برے حرکات سے ضرور اس کو روک دے گی. ایک مطلب تو یہ ہے. لیکن سب سے بہترین جواب جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام عقلاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی دوا اس وقت تک اثر نہیں کرتی جب تک کہ 3 کنڈیشنز نہ پائی جائیں، 3 شرطیں نہ پائی جائیں. دوا کے اثر کرنے کے لیے، مؤثر ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ دوا کے اجزاء اصلی ہو، نقلی نہ ہو. اب آدمی نقلی دوا کھاتے بیٹھے گا تو اس کو افاقہ کیسے ہوگا؟ تو دوا کے تمام اجزاء اصلی ہو، نقلی نہ ہو. دوسری شرط، خاص مقدار میں خاص اوقات کے اندر برابر دوا استعمال کرے. کبھی دوا کھایا کبھی نہیں کھایا، کبھی زیادہ کھا لیا کبھی کم کھا لیا، تو دوا اچھی طریقے سے اس بیماری پر اثر نہیں کرے گی. یہ دوسری شرط ہے کہ خاص مقدار میں خاص اوقات کے اندر پابندی کے ساتھ وہ دوا استعمال کرے. یہ سیکنڈ کنڈیشن تھی. تھرڈ کنڈیشن کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ جب تک یہ دوا کھاتا رہے تب تک کوئی ایسی چیز نہ کھائے جو اس دوا کی خاصیت کے منافی ہو. بخار ہے، اب اسے ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. دوا بھی کھا رہا ہے اور ٹھنڈی چیزیں بھی استعمال کر رہا ہے.
گویا جو دوا وہ استعمال کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسی چیزیں بھی استعمال کر رہا ہے جو اس دوا کی خاصیت کے منافی ہیں. اگر یہ تین چیزیں پائی گئیں تو وہ دوا آدمی کے اوپر اثر کرے گی. ایسے ہی نماز کا حال ہے. نماز پورے اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے, پابندی کے ساتھ پڑھی جائے, اس کے تمام شرائط کے ساتھ اگر نماز ادا کی جائے تو یقیناً نماز فحشا اور منکر سے انسان کو روک دے گی. اگر کسی آدمی کو یہ دیکھو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے مگر فحشا اور منکر سے نہیں رک رہا ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز کے جو شرائط ہیں, جو آداب ہیں, ان شرائط اور آداب کو وہ اچھی طرح برت نہیں رہا ہے. اسی وجہ سے نماز کا خاطر خواہ اثر اس آدمی کی زندگی کے اوپر نہیں ہو رہا ہے. تو وہ جو تین چیزوں کا نسخہ تھا ان میں سے پہلی چیز تھی تلاوت قرآن, دوسری چیز تھی اقامت صلاۃ, اور تیسری چیز بتائی جا رہی ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر برابر کرتے رہو. تین چیزیں ہیں. اس لیے کہ آدمی برابر تلاوت کرتا رہے گا تو اس کا دل منور ہوگا. اس لیے کہ قرآن ایک روشن کتاب ہے, نور ہے وہ. اگر اس نور سے, اس روشنی کے نور کے پاور ہاؤس سے برابر ربط رکھے گا آدمی تو اس کا دل منور ہوگا, اور دل منور ہونے کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ سے محبت پیدا ہوگی. گویا تلاوت قرآن کا نتیجہ اللہ سے محبت. اور اگر نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ قرب الہی ہے. ایک حدیث قدسی ہے کہ انسان برابر فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازیں ادا کرتا رہتا ہے اور مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے. یعنی نمازوں کے ذریعے آدمی کو قرب خداوندی حاصل ہوتی ہے. جتنی نمازیں پڑھے گا اتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوگا. گویا نمازوں کی پابندی کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ قرب الہی ہے, اللہ سے نزدیکی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ ذکر سے دل کی غفلت دور ہوتی ہے, اور جب ذکر سے دل کی غفلت دور ہوتی ہے تب آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے. اسی وجہ سے آپ چوتھے پارے کے اندر ایک آیت کریمہ دیکھیں گے, اس طرح ہے وَذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اس کے بعد وہ اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ تبارک تعالیٰ سے چاہتے ہیں. دیکھو ذکر پہلے ہے اور اللہ سے گناہوں کی مغفرت بعد میں ہے. اس کا مطلب جب آدمی ذکر کرتا ہے تو ذکر سے دل کی غفلت دور ہوتی ہے, اور جب ذکر سے دل کی غفلت دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. جب تک دل کے اوپر غفلت کے پردے پڑے رہیں تب تک آدمی اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں مانگتا. لیکن جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, ذکر کرنے سے اس کے دل کے اوپر سے غفلت کے پردے ہٹنے لگتے ہیں, اور پھر جب غفلت کے پردے ہٹ جاتے فوراً وہ اپنے گناہوں کے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور معافی مانگنے لگتا ہے. تو تلاوت قرآن, اقامت صلاۃ اور ذکر الہی, یہ تینوں کی تینوں چیزیں بہت ہی اہم ہیں. ان تین چیزوں سے مرکب نسخہ جو آدمی استعمال کرے اس کے لیے دین پر استقامت کے لیے راستہ بالکل ہموار ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دعوت اللہ کی راہ میں کبھی کبھی مباحثے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, کبھی کبھی مناظرے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, کبھی کبھی مجادلے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. آدمی بحث کے اوپر اتارو ہو جاتا ہے, تو اب کیا کرنا ہے؟ مناظرہ کرو, بحث کرو, مجادلہ کرو, لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. دیکھو مناظرہ کرتے وقت, بحث کرتے وقت مخالف کے تعلق سے ایک بات کا دھیان رکھو کہ اس کے سخت رویے کے جواب میں آپ نرم رویہ اختیار کریں.
وہ اگر سخت رویہ اختیار کرے بحث میں تو آپ نرم رویہ اختیار کریں. اس کے غصے کے جواب میں آپ بردباری پیش کریں, حلم پیش کریں, اور اس کے شور و شغب, چیخ و پکار کے جواب میں آپ انتہائی باوقار گفتگو اس کے سامنے پیش کریں. یہ ہے مجادلے کا طریقہ, مناظرے کا طریقہ, مباحثے کا طریقہ. اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہمارا یہ نبی جو آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, یہ امی ہے. امی کسے کہتے ہیں؟ الذی لا یقرأ ولا یکتب, جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے, وہ الامی. الذی لا یقرأ ولا یکتب, جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے, اس کو کہتے ہیں امی. ایک بات بتاؤ, کوئی آدمی ان پڑھ ہو, پڑھا لکھا نہ ہو, تو یہ اس کے حق میں عیب ہے کہ کمال ہے؟ عیب ہے. کہتے ہیں وہ ان پڑھ ہے, نہ لکھ پاتا ہے نہ پڑھ پاتا ہے. دوسروں کے حق میں امی ہونا, ان پڑھ ہونا نقص ہے, عیب ہے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ان پڑھ ہونا, امی ہونا عین کمال ہے. بلکہ امی ہونا قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل, قرآن کا اللہ کے کلام ہونے کی دلیل. اسی طریقے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے یہ امیت. ارشاد فرمایا گیا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. آپ نہ تو اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں, آپ کو کتاب پڑھنا نہیں آتا. ولا تخطه بيمينك, آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ بھی نہیں پاتے. تو نہ آپ کو پڑھنا آتا ہے کہ آپ کوئی کتاب پڑھ لیں, نہ تو آپ کو لکھنا آتا ہے. اگر پڑھنا آتا ہوتا, لکھنا آتا ہوتا, اذا لارتاب المبطلون, تب باطل پرستوں کو شبہ ہوتا کہ یہ پڑھا لکھا ہے. ہو سکتا ہے یہ اس کے ذہن کی اپج ہو اور یہ اللہ کی طرف اس بات کو منسوب کر رہا ہے, لیکن آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں. آپ کا امی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو کلام آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. جو آدمی پڑھا لکھا نہ ہو اتنے اعلیٰ درجے کا کلام پیش ہی نہیں کر سکتا. تو آپ کا امی ہونا آپ کے نبی ہونے کی اور قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی ایک روشن دلیل. اہل کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا تسلیم نہیں تھا. اہل کتاب نہیں مانتے تھے یہ نبی امی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی نہیں تھے تو ان کا معلم کون تھا؟ یا تو آپ کا معلم کوئی مشرک تھا, کوئی کافر تھا. تو اگر آپ کا معلم کوئی مشرک یا کافر تھا تو قرآن حکیم میں کفر کی تردید کیوں ہے؟ شرک کے ابطال کے دلائل کیوں موجود ہیں؟ قرآن میں شرک کے ابطال پر دلائل کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا معلم کوئی مشرک اور کافر نہیں تھا. چلو آپ کا معلم کوئی مشرک نہیں تھا, کوئی یہودی تھا. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا استاد یا آپ کا معلم کوئی یہودی ہوتا تو قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کیوں بیان کی جاتی اور حضرت مریم علیہ السلام کی برات کیوں ظاہر فرمائی جاتی؟ یہودی تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ولد الزنا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کا قرآن میں بیان کیا جانا اور حضرت مریم کے بارے میں یہ کہا جانا وہ امہ صدیقہ, ان کی برات ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا معلم کوئی یہودی نہیں تھا. اور اس کے علاوہ جگہ جگہ قرآن حکیم میں یہودی علماء کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ تھوڑے پیسوں کے لیے قرآن کے اندر تحریف کر دیا کرتے تھے. تھوڑے پیسوں کے لیے یہ تورات کے اندر تبدیلی
اور ترمیم کر دیا کرتے تھے. جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت فرمائی. تو اگر آپ کا معلم کوئی یہودی تھا تو یہ ساری باتیں ان کے مخالفت میں وہاں کیوں موجود ہیں؟ چلو مان لیتے ہیں کہ کوئی مشرک آپ کا معلم نہیں تھا, کوئی کافر معلم نہیں تھا, یہودی معلم نہیں تھا, کوئی عیسائی معلم ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ عیسائیوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی. لیکن قرآن حکیم میں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, قرآن حکیم بولتا ہے کہ ان کو سولی نہیں دی گئی, ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا. عیسائی رفع مسیح کے قائل نہیں ہے کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی. قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, انہیں سولی نہیں دی گئی, ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. ثابت یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم نہ تو کوئی مشرک کافر تھا, نہ تو کوئی یہودی تھا, اور نہ تو کوئی عیسائی تھا. یہ بات جب ثابت ہوئی تو روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. اس کے بعد ایک عجیب و غریب بات فرمائی جا رہی ہے کہ مکہ میں اگر تمہیں ایمان بچانا بھاری پڑ رہا ہے کہ تم اپنا ایمان نہیں بچا سکو گے, یا کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہو, تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ, اس جگہ سے ہجرت کر جاؤ, چلے جاؤ. اس کے بعد انسانی ذہن میں دو طریقے کے خدشے پیدا ہوتے, دو طریقے کے اندیشے, کہ ایمان بچانے کے لیے اگر ہم اپنا شہر چھوڑ دیں, اپنا گاؤں چھوڑ دیں, مر گئے تو, راستے میں کسی تکلیف سے مر گئے تو. اللہ فرماتا ہے, یہ خدشہ ذہن سے نکال دو, کل نفس ذائقۃ الموت. پہلے ایک آ گیا, قل یا عبادی الذین آمنوا, یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایھا فاعبدون. اے میرے ایمان لانے والے بندو, اگر کسی جگہ پر تمہیں ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہو تو ان ارضی واسعہ, میری زمین بہت وسیع ہے, اس جگہ کو چھوڑ کر میری زمین میں کہیں اور جا کر بس جاؤ. اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ دوسری زمین میں جانے کی وجہ سے موت آ جائے گی تو کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. اگلی آیت وہی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت. اسی شبہے کا جواب دیا جا رہا ہے, اسی خدشے کا جواب دیا جا رہا ہے, اسی اندیشے کو توڑا جا رہا ہے کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے, دوسری جگہ جاؤ گے تب بھی موت تمہارا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے, جہاں رہ رہے ہو وہاں بھی تو موت آنی ہی ہے. موت سے تو کسی کو رستگاری نہیں ہے, موت تو ہر جگہ آنی ہے. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے. پھر ذہن میں خدشہ پیدا ہوتا ہے, چلو ٹھیک ہے موت نہیں آئی, اب ایمان بچانے کے لیے ہم اپنی جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جا رہے ہیں, دوسری زمین میں جا رہے ہیں, یہاں تو جمع جمایا دھندا ہے, جمع جمایا روزگار ہے, دکانیں ہیں, روزی کے ذرائع ہیں. اگر ہم وہ جگہ چھوڑ دیں پھر روزی کا معاملہ, کہیں بھوک سے نہ مر جائیں, اس کا جواب دیا جا رہا ہے, اس خدشے کا توڑ پیش کیا جا رہا ہے. مان بعد آیت ہے, وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. کتنی مخلوقات ایسی ہیں کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لیے نہیں پھرتی ہیں, اللہ ان کو روزی دیتا ہے, وہ تم کو بھی روزی دے گا. پرندے اپنی روزی اپنے ساتھ لیے نہیں پھرتے, صبح نکلتے شام کو واپس آتے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. صفی اورنگ آبادی کا, اورنگ آباد کا مشہور شاعر ہے صفی اورنگ آبادی, اس کا ایک بڑا پیارا شعر ہے, کہتا ہے کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے, کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے, صفی پتھر
پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے. اللہ تبارک و تعالی کیڑے تک کو اس کی روزی اس کی جگہ پر پہنچا دیتا ہے. کوئی کیڑا تک اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، بلکہ معمولی کیڑے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ ہے اور اس تک اس کا رزق خلاق اکبر پہنچا دیا کرتا ہے. تو تمہیں روزی کی چنتا کیوں ہے؟ تمہیں روزی کے بارے میں اندیشہ کیوں ہے؟ تم روزی کے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ اللہ کی کتنی مخلوقات ہے کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لیے نہیں پھرتی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے رزق مہیا کرتا ہے. اگر کیڑے کو وہ رزق مہیا کر سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، تو کیا تم کو بھوکا مار دے گا؟ اللہ یرزقھا وایاکم، اللہ ان کو بھی روزی دیتا تمہیں بھی روزی دے گا. کتنی پیاری بات کہی گئی ہے. میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ایک قسم کی دیمک ہوتی ہے، دیمک وہ جو لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. ایک قسم کی دیمک ہوتی ہے جو ایک وقت میں 20 لاکھ انڈے دیتی ہے. اللہ، اتنی چھوٹی مخلوق ہے لیکن انڈے کتنے دیتی ہے؟ 20 لاکھ انڈے دیتی ہے. اور اس کے یہ انڈے بہت سارے کیڑے مکوڑوں، بہت سارے حشرات الارض کے لیے محبوب غذا، مرغوب غذا کی حیثیت رکھتی ہے. تقریباً 500-600 بچے بچ جاتے ہیں، انہی سے نسل چلتی ہے. دیکھیے 20 لاکھ انڈوں میں سے 500-600 بچتے ہیں، بقیہ دوسرے حشرات الارض کی غذا کی طور پر استعمال کر لیے جاتے ہیں. یہ بھی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ایک قسم کا الو ہوتا ہے، الو، آؤل الو ہوتا ہے، وہ ایک جگہ بیٹھتا ہے اور اپنی آنکھوں سے ایک خاص قسم کا ریڈیشن، اشعاع چھوڑتا ہے. ایک خاص قسم کا ریڈیشن، ایک خاص قسم کی اشعاع، ایک خاص قسم کی روشنی اور شعاعیں چھوڑتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چڑیا آ کر کے اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے کھا لیتا ہے. کہیں جاتا نہیں، بلکہ وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ اس کو اس کی غذا پہنچا دیتا ہے. تو کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے. صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے، تو روزی کا اندیشہ کس لیے؟ اللہ کی بہت ساری مخلوق ہیں کہ اپنا رزق اپنے ساتھ لیے نہیں پھرتی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان کو روزی دیتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی روزی دے گا. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے اس دنیا میں کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے. ذرا غور کرو کہ دنیا کی سٹیج کی طرح نہیں ہے، فلم کے ایک اسکرین کی طرح تو نہیں ہے. اس فلم میں، اس سٹیج کے اوپر، اس ڈرامے کے اندر ایک شخص بادشاہ بن کر کے آتا ہے، شاہی لباس پہنے ہوئے ہوتا ہے، شاہی تاج سر پر رکھے ہوئے ہوتا ہے، شاہی احکام جاری کرتا ہے. تو دنیا کے اندر جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ اسی فلم کے ایکٹر کی طرح ہے، اور دنیا کی سٹیج ہے، اس پر جتنے لوگ ہیں اپنا اپنا کردار، اپنا اپنا پارٹ ادا کر رہے ہیں، اور اپنا اپنا پارٹ ادا کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. کیا لے جاتے ہیں؟ کچھ نہیں. کتنی پیاری بات کہی گئی ہے، وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. یہ دنیا کی زندگی محض لہو لعب ہے، آخرت کی زندگی حقیقی زندگی، باقی رہنے والی زندگی. کاش کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی. دیکھو کسی کو 60 سال کی عمر ملتی ہے، کسی کو 70 سال کی عمر ملتی ہے. اللہ کے بندو، اس 60-70 سال کی زندگی میں تم اچھے انسان کیوں نہیں بنتے؟ اس 60-70 سال کی زندگی میں دنیا بھر کے خرافات کیوں پالتے ہو؟ اچھے کام کرو. زندگی بہت مختصر ہے، اور زندگی کی حیثیت کیا ہے، دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس آیت کریمہ میں بتا دیا گیا. لہو لعب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. لہو کسے کہتے ہیں؟ اس کا تعلق دل سے،
تھوڑی دیر کے لیے دل بہل جائے. جیسے فلم کو کیا بولتے ہیں لوگ جو ہال میں لگتی ہے؟ کھیل بولتے ہیں نا، کھیل. اب آدمی پیسہ دے کر کے ہال میں جاتا ہے، 2.5-3 گھنٹے 2 گھنٹے دیکھتا ہے، اس کے بعد نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے منہ پر 50 جوتے پڑے ہوئے ہوں. جب تک اندر رہتا ہے تب تک خوش ہوتا رہتا ہے. جیسے ہی فلم ختم ہوتی ہے ایک طریقے کی بیزاری کا، ایک طریقے کی کمی کا، نہ جانے کس طریقے کا احساس آدمی کو ہوتا ہے. ایسے ہی یہ دنیا کی زندگی لہو ہے. لہو کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے آدمی دل لگا لے. اور لعب کسے کہتے ہیں؟ لعب کہتے ہیں کھیل کو. بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کیسے مٹی جمع کر لیتے ہیں. مٹی جمع کرنے کے بعد کوئی گھر بناتا ہے، کوئی چھوٹی سی گڑیا بناتا ہے، کوئی گڈھا بناتا ہے. تھوڑی دیر تک کھیلتے ہیں، کھیلنے کے بعد سب کچھ وہیں چھوڑ کر کے گھر چلے آتے ہیں. ان کو سوائے تھکن کے اور کچھ نہیں ملتا. ایسے ہی یہاں کوئی تاج محل بنا رہا ہے، کوئی لال قلعہ بنا رہا ہے، کوئی بڑے بڑے روڈ بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. سب کھیل ہے. سوائے تھکن کے آدمی کو اس دنیا کی زندگی سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، سوائے 4 گز کے کفن کے اور کچھ یہاں سے نہیں لے جاتا. کتنی عجیب و غریب بات ہے. یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، وہ تیرا ہے، یہ میرا ہے. زندگی بھر یہ کرتا رہتا ہے اور لے کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، 4 گز کفن کے علاوہ. کتنی تلخ حقیقت ہے یہ. اللہ نے فرمایا کاش لوگوں کو یہ علم ہو جاتا. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو كانوا یعلمون. دنیاوی زندگی محض لہو لعب ہے، کھیل اور تماشا ہے. حقیقی زندگی، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی. کاش یہ بات لوگ سمجھ لیتے، جان لیتے. سورہ روم شروع ہو رہی ہے اس کے بعد اس طرح الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی ہے. عیسوی سنہ کے اعتبار سے 570 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اور 610 عیسوی میں آپ کو نبی بنایا گیا ہے. روم اور ایران میں 206 میں جنگ چھڑ جاتی ہے. روم میں اور ایران میں عیسائیوں سے اور مجوسیوں سے، صلیبیوں سے اور آتش پرستوں سے، آگ پوجنے والوں سے. اور یہ جنگ 602 سے 604 سے لے کر کے 614 تک جاری رہتی ہے، تقریباً 10 سال تک. 604 سے لے کر کے 614 تک روم اور ایران کے درمیان جنگ جاری رہتی ہے. اور آخر میں خسرو پرویز جو ایرانیوں کا بادشاہ تھا رومیوں کو شکست فاش دیتا ہے، یہاں تک کہ بیت المقدس سے ان کی صلیب مقدس کو اٹھا کر کے ایران لے کر چلا جاتا ہے. رومی بہت دل شکستہ ہو جاتے ہیں اور اس لڑائی کا علم مسلمانوں کو ہے. اس وقت مکہ میں ہے اور ظلم و جبر کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے جا رہے ہیں. چونکہ عیسائی آخرت کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اسی وجہ سے مسلمانوں کی طبعی ہمدردی، طبعی طور پر ان کی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ تھیں. اور ایرانی چونکہ آگ پوجتے تھے، وہ خدا کو نہیں مانتے تھے، لہذا طبعی طور پر مشرکین مکہ کی ہمدردیاں آتش پرستوں کے ساتھ تھیں. اور جب آتش پرست رومیوں پر غالب آ گئے تو مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے بہت خوشی منائی اور مسلمانوں کو چھیڑنا شروع کر دیا. کیا چھیڑنا شروع کر دیا؟ دیکھا ہمارے بھائیوں نے، آگ پوجنے والوں نے
اللہ کے ماننے والے جیسے تم لوگ ہو ان کو کس بری طرح شکست دی؟ سلیب چھین کر کے لے گئے، ایسے ہی ہم تمہیں کاٹ ڈالیں گے، ایسے ہی ہم تمہیں صفحے ہستی سے نیست و نابود کر دیں گے۔ اس چھیڑخانی کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت قلبی رنج ہوا کرتا تھا۔ اسی دور میں یہ سورہ کریمہ نازل ہو رہی ہے، کیا کہ اگرچہ رومی ہار گئے ہیں لیکن چند ہی سالوں کے اندر رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ رومی بری طریقے سے شکست کھا چکے تھے۔ چند سالوں کے اندر دوبارہ ان کا غالب آ جانا اس طریقے کی پیشین گوئی ناقابل یقین تھی، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مسلمانوں کو بھی بڑی حیرت ہوئی، لیکن چونکہ یہ قرآن کی آیتیں تھیں ان کا تو صدق دل سے اس کے اوپر ایمان تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے ابی ابن خلف سے یا ابو جہل سے کہا کہ بہت چھیڑتے تھے نا ہم لوگوں کو، دیکھو قرآن کی آیتیں اتر گئی ہیں کہ رومی جلد ہی آتش پرستوں کو شکست دینے والے ہیں۔ کہا کہ لگی شرط؟ بولے لگی شرط۔ کہا کہ کتنے کی؟ بولے 10 اونٹ کی۔ اگر رومی جیت گئے تو تم 10 اونٹ دو گے، اور اگر آتش پرست جیت گئے تو ہم 10 اونٹ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت صدیق کے شرط کے بارے میں علم ہوا تو انہیں بلایا، کہا کہ کتنے سال کی شرط تم نے کی ہے؟ بولے اللہ کے رسول 3 سال کی۔ کہا کہ نہیں، قرآن میں فی بضع سنین ہے، بضع کا لفظ 3 سے لے کر 10 تک کے عدد کے اوپر بولا جاتا ہے، لہذا ایسا کرو کہ مدت بڑھا دو جیسا کہ قرآن میں ہے۔ بضع کا لفظ 3 سال سے لے کر کے، تم نے 3 سال کی شرط لگائی ہے نا، لیکن بضع کا جو لفظ ہے وہ 3 سال سے لے کر کے 10 سال تک پر بولا جاتا ہے، لہذا تم سال بڑھا لو، بولو 3 سال کے اندر ہی نہیں بلکہ 9-10 سال کے اندر رومی دوبارہ حملہ کریں گے اور اس بار وہ فتح یاب ہوں گے۔ تو مدت کو بڑھا لو اور اونٹوں کی تعداد 10 سے بڑھا کر کے 100 کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا ہی کیا۔ آپ یہاں ایک سوال کر سکتے ہیں، کیا اس طریقے کی شرط لگانا جائز ہے؟ جی نہیں، حرام ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے یہ شرط کیوں لگائی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ شرط کے حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اس طریقے کی شرط لگانا حرام ہے، اس کا حکم بعد میں نازل ہوا، یہ اس طریقے کے شرط کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ سچ مچ 9 سال سے پہلے ہی دوبارہ رومیوں میں اور فارسیوں میں جنگ ہوئی، اور اس مرتبہ سچ مچ رومی غالب آ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن خلف یا ابو جہل سے وہ 100 اونٹ وصول کیے۔ جانتے ہیں فتح کی یہ خوشخبری کب سنائی گئی؟ مسلمانوں کو کب ملی؟ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو زبردست کامیابی ملی، بہت سارے کافر اور مشرک مارے گئے اور تقریباً 70 گرفتار ہوئے، ادھر اللہ نے بدر میں ان کو فتح دی، ادھر خبر آئی کہ رومی فارسیوں کے اوپر غالب آ گئے ہیں۔ اس طرح ایک فتح سے تو مسلمانوں کو خوشی ہوئی ہی تھی، دوسری فتح کی خوشخبری سن کر کے مسلمانوں کو ڈبل خوشی ملی۔ یہاں ایک جغرافیائی نقطہ ذہن میں رکھیں، اللہ نے فرمایا یہ جنگ کہاں ہوئی؟ رومیوں کے درمیان اور فارسیوں کے درمیان، فی ادنى الارض، زمین کے انتہائی پست حصے میں۔ اور حقیقت یہی ہے، رومیوں اور فارسیوں کے درمیان یہ جو جنگ ہوئی تھی، قرآن حکیم نے کہا زمین کے سب سے پست حصے میں۔ حقیقت میں جغرافیہ دانوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جنگ جہاں ہوئی ہے وہ دنیا کا سب سے نشیبی حصہ ہے اور دنیا کا سب سے پست حصہ، پست ترین حصہ ہے۔ ایک ایک بات قرآن حکیم کی اس قدر نپی تلی ہے کہ کوئی کسی بات کے اوپر انگشت نمائی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، دنیا میں مست ہیں، عیش و تلذذ میں ڈوبے ہوئے ہیں، مستی خرمستی میں مبتلا ہے،
انہیں آخرت پر یقین نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، کہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہی ہے۔ رب کی ملاقات کا انکار کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے عالم کے وقوع کے اوپر ایمان نہیں ہے، آخرت کے اوپر انہیں ایقان اور اذعان اور ایمان نہیں ہے۔ ان سے سوال ہے کہ بھئی تم دوسرے عالم کے اوپر یقین کیوں نہیں رکھتے؟ جبکہ معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ برے اعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ بھلے اعمال کرتے ہیں، تو بھلے اعمال کرنے والوں کو بھلا بدلہ ملنا چاہیے کہ نہیں؟ برے اعمال کرنے والوں کو برا بدلہ ملنا چاہیے کہ نہیں؟ بولے ہاں یہ تو ہے، عقلی طور پر ایسا ہونا چاہیے، عقل مانتی ہے۔ اب سوال یہ ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھلے لوگ ہمیشہ پریشانی میں رہتے ہیں اور برے لوگ دندناتے پھرتے ہیں برائی کرنے کے باوجود بھی۔ عقل یہ کہتی ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر بھلے کام کرتا رہا، اسے اس کی بھلائی کا بدلہ نہیں ملا، ایسے ہی تڑپ تڑپ کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اس کی بھلائیوں کا بدلہ دینے کے لیے کوئی عالم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیے گئے ہر بھلے کام کی پوری پوری جزا اسے دی جائے۔ اور یہ جو برے کام کرنے والے لوگ ہیں دنیا کے اندر دندناتے پھرتے ہیں، ان کو سزا نہیں ملتی، بعض چرب زبان وکیلوں کے ذریعے جرم ثابت بھی ہو جائے تو یہ چھوٹ جاتے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ ان برے لوگوں کو سزا دینے کے لیے بھی ایک عالم ہونا چاہیے کہ ان کے برے عملوں کی پوری پوری سزا دی جائے۔ عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، مانتی ہے، اور عقل کہتی ہے کہ ایسا ضرور ہونا چاہیے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جانوروں کا کام کیا ہے؟ بولے کھانا پینا اور مادہ کے ساتھ عیش کرنا، یہی ہے؟ بولے تمہارا کام کیا ہے وہ بولو۔ اب جانوروں کا کام کھانا پینا عیش کرنا، یہ تین چیزیں، اب بتاؤ تمہارا کام کیا ہے؟ بولے کھانا پینا عیش کرنا۔ بولے اس کا کام بھی تو وہی ہے، کھانا پینا عیش کرنا مر جانا۔ تمہارا کام کھانا پینا عیش کرنا مر جانا۔ ذرا یہ بتاؤ تم میں اور جانوروں میں فرق کیا رہا؟ بولے کوئی فرق نہیں رہا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، بتاؤ ایک گدھے کے اندر جتنی صلاحیت ہے اس سے زیادہ صلاحیتیں تمہارے اندر ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولے ہاں، ایک گدھے سے زیادہ ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں۔ تو جب گدھے سے زیادہ تمہارے اندر اللہ کی عطیات موجود اور صلاحیتیں موجود ہیں تو تم میں اور جانوروں کے درمیان خط امتیاز کھچ گیا نا، تم جانوروں کی طرح نہیں ہو، اس لیے کہ جانوروں سے زیادہ صلاحیتیں تمہارے اندر ہیں، لہذا تمہارا کام صرف کھانا پینا عیش کرنا نہیں ہے، یہ تو کام جانوروں کا ہے، اور جانوروں سے زیادہ اللہ نے عطیات تمہیں دے رکھی ہیں اور جانوروں سے زیادہ صلاحیتیں تمہارے اندر موجود ہیں، لہذا تم جانور نہیں ہو، جانوروں سے زیادہ صلاحیت کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا کام صرف کھانا پینا اور مر جانا نہیں ہے بلکہ خاص مقصد کے تحت تمہیں بنایا گیا ہے۔ پیاری دلیل ہے آخرت کے وجود کی۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ ہم نے ہر انسان کے لیے جوڑا بنایا ہے، عورت کے لیے مرد، مرد کے لیے عورت۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ماں یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائیں، شوہر بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، دل کا سکون، نفس کا سکون وغیرہ، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی۔ یہ مودت کیا ہوتا ہے اور رحمت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جب جوان رہتے ہیں نا میاں بیوی تو ان کے درمیان جو تعلق رہتا ہے وہ ہے مودت، اور جب دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہونے کے بعد ایک دوسرے کی جو غمگساری کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق جو بڑھاپے میں رہتا ہے وہ ہے رحمت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک میاں بیوی جوان رہتے ہیں
تب تک جو محبت رہتی ہے، جو تعلق رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں مودت. اور جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان جو خاص تعلق رہتا ہے اس کو کہا جاتا ہے رحمت. ایک دوسرے کی غم گساری کرتے ہیں، ایک دوسرے کے غموں کو بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رحمت. اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے اس فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. فطرت تبدیل نہیں ہوتی. فطرت تبدیل نہیں ہوتی بولے تو فطرت نہیں بدلتی. کیا مطلب ہے اس کا؟ فطرت نہیں بدلتی، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر قبولیت حق کی استعداد ودیت فرمائی ہے. حق کو قبول کرنے کی استعداد ودیت فرمائی ہے. یہ قبول حق کی استعداد موانے کی وجہ سے، رکاوٹوں کی وجہ سے، مزاحمتوں کی وجہ سے دب تو جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی، فنا نہیں ہوتی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں سے یہ کہا کہ تم فَاذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، دونوں فرعون کے پاس جاؤ. دیکھو فرعون کے پاس جاؤ، کائے کے لیے؟ اس کے سامنے میری باتیں رکھو، میرا پیغام رکھو. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور ڈر جائے. فرعون جیسا شخص جو اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہتا تھا، اس کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے پاس جا کر کے میرا پیغام پیش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ موانے کی وجہ سے، رکاوٹوں کی وجہ سے قبول حق کی جو استعداد ہے، فطرت جس کو بولتے، وہ دب تو گئی ہے، فنا نہیں ہوئی ہے. شاید وہ فطرت ابھر آئے اور وہ حق کو قبول کر لے. لہذا لوگوں کے سامنے حق بات رکھتے رہیے، مایوس مت ہوئیے. ہو سکتا ہے کہ قبول حق کی استعداد جو دب گئی ہے ابھر آئے اور آدمی حق کو قبول کر لے. یہ قبول حق کی استعداد، یہ فطرت ہے، اس فطرت کو کوئی نہیں بدل سکتا. موانے کی وجہ سے یہ فطرت دب تو سکتی ہے، فنا نہیں ہوتی. وہی بات یہاں کہی گئی. اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ جو چاروں طرف خشکی اور تری میں فساد پھیل چکا ہے، یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. یعنی خشکی اور تری میں جو فسادات ہوتے ہیں، جو خرابیاں پھیلتی ہیں، جو گندگیاں وجود میں آتی ہیں، وہ سب کی سب انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہیں. انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں نا، وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو اس کی بدعملی کی سزا کے لیے عذاب آتا ہے، مصیبت آتی ہے. اور ایک تو اس کو آزمانے کے لیے آتی ہے. ایک تو گناہ کی سزا کے لیے مصیبت آتی ہے اور ایک اس کی آزمائش کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصیبتیں یا تو ابتلا کے لیے آتی ہیں یا عذاب کے لیے آتی ہیں. مصیبتیں انسان پر جو آتی ہیں، آفتیں جو آتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے ابتلا اور ایک ہوتا ہے عذاب. کیسے ہم سمجھے کہ ایک آدمی کے اوپر مصیبت آئی ہے؟ کہتے نہیں ہے کوئی آدمی کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو گیا، ارے کہتے بہت خراب آدمی تھا نا، اسی وجہ سے یہ عذاب اس کے اوپر آیا. ارے بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ قرآن ایک اصول دے رہا ہے، اس اصول پر، اس معیار پر پرکھو کہ اس کے اوپر جو مصیبت آئی ہے وہ مصیبت ابتلا ہے یا عذاب ہے. اس کے بعد فیصلہ کرو. دیکھو کہ مصیبت آنے کے بعد وہ خاطر جمع ہے، اس کا دل پرسکون ہے، جزا فضا نہیں کر رہا ہے، تو سمجھو یہ مصیبت جو اس کے اوپر آئی ہے یہ ابتلا ہے. اور دیکھو کہ اس عذاب کی اس مصیبت کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے، اس آفت کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے، اس کا سکون چھن گیا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، دن میں باولا بنا پھرتا ہے، پاگل بنا پھرتا ہے، جگہ جگہ چندیاں چن رہا ہے، جگہ فضا کر رہا ہے. تو سمجھو کہ یہ مصیبت جو اس آدمی کو اوپر آئی ہے وہ اللہ کا عذاب ہے. دوسرا معیار، اگر آدمی کو دیکھو کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے اور اس کے اندر تنبہ اور رجوع الی اللہ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، مصیبت آنے کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے. نمازوں میں کوتاہی کرتا تھا، نمازوں کا پابند ہو گیا ہے. صدقات و خیرات میں ذرا بخیل تھا، صدقات و خیرات زیادہ کرنے لگا ہے.
تو اگر یہ دیکھو کہ مصیبت آنے کے بعد تنبو اور رجوع اللہ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اس کے دل کے اندر، اس کی زندگی کے اندر، سمجھو یہ ابتلا ہے۔ اور اگر دیکھو کہ مصیبت آنے کے بعد بھی آدمی کے اندر گناہ میں انہماک بڑھ گیا ہے، مصیبت آنے کے بعد بھی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، گناہوں کے اندر انہماک بڑھ گیا ہے، تو سمجھو کہ یہ مصیبت جو اس کے اوپر آئی ہے وہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس طرح پرکھو۔ ایک نقطہ اور بتایا گیا کہ یہ جو مصیبتیں انسان کے اوپر آتی ہیں، یہ اللہ کو کچھ شوق نہیں ہے کہ انسان کے اوپر، اپنے بندے کے اوپر مصیبتیں ڈالے۔ یہ مصیبتیں جو آتی ہیں نا، یہ جو عذابات آتے ہیں، یہ در حقیقت انسان کے سدھرنے کے لیے آتے ہیں۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کے بعض عملوں کی جو سزا دیتے ہیں ان کے بھلے کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ کیا بات ہے، لوٹ آئیں، یعنی اے میرے بندے مجھے بھول کر کے، آخرت کو فراموش کر کے گناہوں کے میدان میں تو بہت دور نکل گیا ہے، اب تیرے اوپر میں مصیبتیں نازل کرتا ہوں، ہاں اس مصیبت میں کم سے کم تو میری طرف پلٹا۔ کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، مصیبتیں نازل کر کے اپنی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ میرے بندے اب بھی لوٹا، اب بھی لوٹا، کتنا ہی دور کیوں نہ گناہوں کے میدان میں نکل گیا ہو، میرے بندے میری رحمت کا دروازہ، میری مغفرت کا دروازہ تیرے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے، اب آجا، اب آجا، اب آجا۔ برابر آواز آتی رہتی ہے، میرے بندے لوٹا، میرے بندے لوٹا، میرے بندے میری طرف لوٹا، لعلہم یرجعون، تاکہ پرہیپس دے ریٹرن، شاید وہ لوٹ آئیں۔ اس لیے گویا کہ مصیبتیں اور عذابات بھی انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ ایک صاحب تو میرے دوستوں میں سے ہیں، نہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے، نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، کروڑوں پتی آدمی ہے۔ بیٹی مر گئی، بڑی پیاری بچی تھی، بیٹی مر گئی، تب سے نمازوں کے پابند، دینی کام میں بے دریغ خرچ کرنے والا، لوگ دیکھتے تو حیرت زدہ رہ جاتے۔ دیکھو بیٹی کا ہاتھ سے نکل جانا ایک بہت بڑی آفت تھی، بہت بڑی مصیبت تھی، لیکن اس مصیبت نے رجوع اللہ کی کیفیت پیدا کر دی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے، سبب بن گیا بیٹی کا ہاتھ سے چلے جانا، اس کا مر جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا۔ تو کبھی کبھی مصیبت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف لوٹانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بعض لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نضر ابن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ مکے کا بہت بدماش آدمی تھا یہ، اس نے کئی لونڈیاں پال رکھی تھی جو گانا بجانا بہت اچھا جانتی تھی۔ وہ یہی دیکھتا رہتا تھا کہ کون آدمی محمد کی بات کو مان کر کے محمد کی طرف مائل ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دیکھتا کہ کوئی نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے اور ان کی باتوں کی طرف ان کا میلان بڑھ رہا ہے، تو لونڈیوں کو اس کے پاس بھیج دیتا، اس کو شراب پلاتی، گانے سناتی، اور اسی طریقے سے اس کو لہو لعب کے اندر مصروف کر دیتی، اور اس طرح اس کے برین کو واش کرنے کی کوشش کرتی۔ اس کا کام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گانے بجانے کو لہو الحدیث کہا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں گانے بجانے کی چیزیں خرید کر کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیلی ویژن کا اپنی جگہ فائدہ ہے، لیکن جو فائدہ اس کا ہے وہ فائدہ لو۔ ایک چھری ہے کچن کے اندر رکھی ہوئی ہے، اب اس چھری کو ہاتھ میں لے کر کے آپ کسی کے پیٹ میں بھونک دیجئے، غلط ہے کہ نہیں؟ گناہ ہے، لیکن اسی چھری سے آپ سبزی وغیرہ کاٹیے، پھل وغیرہ کاٹیے تو اچھا کام۔ تو چیز فی نفس سے ہی اچھی اور بری نہیں ہوتی، چیز کا استعمال اسے اچھا اور برا بنا دیتا ہے۔ یہ بات اور یہ اصول ہر چیز کے بارے میں پیش نظر رکھیں۔ اس کے بعد حضرت لقمان کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔
سب سے پہلے اپنے بچے سے یہی بولتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اللہ کا تیرے اوپر سب سے بڑا حق یہ ہے تو اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ دیکھیں اس کے بعد ووصینا الانسان، یعنی ضمیر جو ہے وہ خطاب سے تکلم کی طرف پھر گئی ہے۔ ووصینا الانسان، ہم نے انسان کو وصیت کی، یعنی اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے اے میرے بندے لقمان، تو نے میرا حق اپنے بیٹے سے بیان کیا تو میں تیرا حق تیرے بیٹے سے بیان کر دیتا ہوں کہ تیرا حق تیرے بیٹے کے اوپر کیا ہے۔ تو نے میرا حق اپنے بیٹے سے بتایا نا، تو ووصینا الانسان، اب میں تیرا حق تیرے بیٹے سے بتاتا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے بیان کے بعد فوراً خطاب کا رخ پھر گیا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ دیکھیں، اور یہ قاعدہ ہے، جو لوگ اس دنیا کے اندر ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، ان کے بیٹے بھی ان کی قدر کرتے ہیں۔ بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بیٹا بڑی قدر کر رہا ہے باپ کی، وہ ایک مطلب ہوتا ہے، مفاد ہوتا ہے، حالانکہ دل میں یہ ہوتا ہے کبھی یہ دفان ہو یہاں سے کہ میں ہول سول اس دولت کے اوپر قابض ہو جاؤں، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی۔ تو دل سے ماں باپ کی عزت کی جائے، دل سے ماں باپ سے محبت کی جائے۔ تو پہلی نصیحت ہے متعلقہ بعقائد، عقائد سے متعلق۔ دوسری نصیحت متعلقہ باعمال، کیا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز کو قائم کر۔ حدیث میں ہے کہ بچے 10 سال کے ہو جائیں، بلکہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کے لیے بولو، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو مارو۔ 7 سال پر نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال پر نماز نہ پڑھے تو مارو ان کو۔ یہاں نصیحت کر رہا ہے اے میرے بیٹے، یعنی توحید کے بعد دوسرا نمبر نماز کا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر، یہ متعلقہ باعمال دوسری نصیحت۔ لقمان کی تیسری نصیحت متعلقہ باخلاق، کیا؟ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اے میرے بچے بھلائی کا حکم دے، برائی سے روک۔ یہ لقمانی نصیحت متعلقہ باخلاق۔ اس کے بعد متعلقہ بمعاشرت نصیحت، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا، کہ دیکھ تو معاشرے میں رہ رہا ہے تو ملتے وقت اپنے گال کو مت پھلا، اکڑ مت، اور زمین میں اکڑ کر مت چل۔ اسی طریقے سے وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنے چال میں میانہ روی اختیار کرو، اپنی آواز کو پست رکھ۔ کیا کر رہا ہے؟ واغضض من صوتک، اپنی آواز پست کر۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ دنیا میں تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، حمار مینس ڈنگ کی گدھا، اس کی جمع ہے حمیر۔ ان انکر الاصوات، سچ میں بہت بری آواز ہوتی ہے اس کی، کوئی اعتدال نہیں ہوتا اس کی آواز میں، اسی وجہ سے شاید اس کی آواز سب سے بری مانی گئی ہے۔ حد اعتدال سے اس کی آواز بڑھ جاتی ہے، حد اعتدال میں رہے تو آواز کتنی بھی بری ہو اچھی لگتی ہے، حد اعتدال سے نکل جاتی ہے آواز۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ خلیفہ منصور عباسی نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا، موت کے فرشتے کو۔ ہاں، موت کا فرشتہ آ گیا۔ بولے بھائی ابھی کیسے آ گئے تم؟ یہ تو بتاؤ کہ میری عمر کیا ہے، ابھی لے جانا ہے کیا؟ میری عمر کیا ہے، میری موت کب آنے والی ہے؟ تو ملک الموت 5 انگلیاں دکھا کر چلے گئے، 5 انگلیاں دکھا کر چلے گئے۔ اب معبرین کو بلایا،